بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زمین پر اللہ پاک رزق کیسے پہنچاتے ہیں اور انسان کا ایسا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے وہ رزق سے محروم ہو جاتا ہے؟ اس بارے میں انبیاء کرام علیہ السلام نے کیا فرمایا، جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اللہ ہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، پھر تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دیتا ہے، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ رزق کے دروازے اور دعاؤں کی قبولیت کے جو دروازے ہوتے ہیں، یعنی تہجد کے وقت کھل جاتے ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی ہے جو مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اس کی مغفرت کر سکوں، اور کوئی ہے کہ رزق مانگنے والا کہ میں اسے رزق عطا کر سکوں۔ خوش قسمت ہے وہ گھرانے اور وہ والدین جو اٹھے ہوتے ہیں اور اللہ کے حضور ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں۔ سب سے بابرکت اور روئے زمین کے سب سے مبارک گھرانے وہ ہوتے ہیں جو اللہ کے حضور عبادت میں مشغول ہوتے ہیں۔ اس وقت ہر چیز کے دروازے کھلے ہوتے ہیں، جو بھی چیز مانگو اللہ تعالیٰ دنوں میں عطا فرماتے ہیں۔ آج معاشرے کا ہر فرد رزق کے بارے میں پریشان ہے۔ شریعت کے حکم پر عمل کرنے سے کم وقت میں زیادہ رزق کمایا جا سکتا ہے، یعنی جو آپ کی ضروریات کو کفایت کر سکتا ہے۔ آئیے احادیث میں رزق کے بارے میں جانتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رزق کے حاصل کرنے میں دن کا شروع وقت اختیار کرو، کیونکہ دن کے شروع وقت میں برکت اور کامیابی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح کی نماز کے بعد سورج نکلنے تک ذکر خدا میں لگے رہنا رزق کے حصول میں زیادہ باعث نفع ہے، اس بات سے کہ دنیا کے کونے کونے میں پھرتا رہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں میں سے مت ہو جاؤ جو سب سے پہلے بازار میں جاتے ہیں اور سب سے آخر میں بازار سے نکلتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ سورج نکلنے سے پہلے بھاؤ تاؤ کرے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبح کے وقت سونا رزق سے محرومی کا سبب ہے۔ تلاش رزق کے لیے صبح کا وقت مناسب ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی طرف سے برکت رکھی گئی ہے۔ صبح کے وقت سے مراد سورج نکلنے کے بعد کا وقت ہے۔ صبح کے وقت سونا بے برکتی اور پریشانی کا باعث ہے۔ رات گئے تک کام کاج میں نہیں لگے رہنا چاہیے۔ اس گفتگو کو اگر ہم سمیٹیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ تلاش رزق کے لیے دن بھر کی شریعت نے یہ ترتیب بتائی ہے کہ نماز فجر پڑھیں اور اس میں خلوص دل سے اللہ تعالیٰ سے رزق کے حصول کی دعا کریں۔ ان سب ترتیب سے کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس سے رزق میں فراخی اور برکت ہوگی، کیونکہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں برکت کی اللہ سے دعا کی ہے۔ نمبر 2، اس وقت یعنی طلوع فجر سے طلوع شمس تک اللہ کی طرف سے رزق تقسیم کیا جاتا ہے۔ سونے سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں ایک شخص آ کے کہنے لگا، یا علی، دن کے آغاز میں سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ بس یہ کہنا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، دن کا آغاز 2 فرشتوں سے ہوتا ہے۔ ایک فرشتہ گھر گھر جا کے دعا کرتا ہے اور دوسرا فرشتہ گھر گھر جا کے التجا کرتا ہے۔ وہ کہنے لگا، یا علی، کس بات کے لیے فرشتہ دعا کرتا ہے اور کس بات کے لیے التجا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ سب سے پہلے 2 فرشتے زمین کو آتے ہیں اور گھر گھر جا کے دیکھتے ہیں۔ جس گھر میں کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے جو اللہ کی مخلوق پہ خرچ کرتا ہے، اپنے عزیز و اقارب پہ خرچ کرتا ہے، اپنے گھر والوں کی ضرورتوں کو اپنا فرض سمجھتا ہے،
تو ایک فرشتہ اللہ کے دربار میں دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، اس کے ہاتھ کو کبھی تنگ نہ کرنا، اس کی نعمتوں کو بڑھاتے رہنا، تاکہ یہ ایسے ہی اپنے عزیز و اقارب اور گھر کے افراد پہ خرچ کر سکیں۔ اور دوسرا فرشتہ ڈھونڈتا ہے کہ گھر میں کوئی ایسا فرد تو نہیں جو اپنے مال کو عزیز و اقارب اور گھر والوں سے چھپا کے رکھتا ہے، اللہ کی مخلوقات پہ خرچ نہیں کرتا۔ یاد رکھنا، جب وہ کسی ایسے انسان کو دیکھتا ہے جو اپنے مال کو ذخیرہ کر کے انسانوں سے چھپا کے رکھتا ہے، تو وہ فرشتہ اللہ کے دربار میں فریاد کرتا ہے کہ اے اللہ، اس بندے سے اس دولت کا سخت حساب لینا اور اس بندے کو دنیاوی دولت سے محروم کر دے، کیونکہ یہ اپنی دولت تیرے بندوں پہ خرچ نہیں کرتا، اپنے گھر والوں اور عزیز و اقارب کو اپنے مال سے محروم رکھتا ہے، اور یوں عزیز و اقارب پہ خرچ کرنے والا دنیا میں فراوانی اور آخرت میں اجر عظیم پاتا ہے، اور جو اپنے عزیز و اقارب پہ خرچ نہیں کرتا وہ دنیا میں رسوائی اور آخرت میں سخت عذاب کا مستحق ہوتا ہے، یعنی وہ آخرت میں سخت عذاب دیکھتا ہے۔ انسان کا ہر عمل اس کے رزق پر اثر ڈالتا ہے، انسان کا ہر اچھا برا عمل اس کے رزق پر اثر انداز ہوتا ہے۔ اچھے عمل سے رزق بڑھتا ہے اور برے عمل سے گھٹتا ہے۔ اچھے برے اعمال رزق میں کمی بیشی کے اسباب ہیں۔ یہ اسباب جب بھی اور جہاں بھی پائے جائیں گے ان کے نتائج ضرور سامنے آئیں گے۔ یہ ایک بنیادی حقیقت ہے، روزی وہ ہے جو عزت سے ملے۔ دنیا میں رزق تو سب کو ملتا ہے، مگر رزق کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ رزق جو آدمی عزت و ناموس بیچ کر لیتا ہے، اس کے پیچھے بندہ بھاگتا ہے، محنت مشقت کرتا ہے، رسوائی جھیلتا ہے، تب جا کر ہاتھ آتا ہے، اور وہ بھی تھوڑا تھوڑا۔ یہ رزق مسلط ہے، بندہ اس کے قبضے میں ہے، اور مصیبت کا شکار رزق مسلط بندے کے لیے خدا کی طرف سے ابتلا اور آفت ہے۔ دوسرا رزق وہ ہے جو بندے کو آسانی اور سکون کے ساتھ مل جاتا ہے۔ یہ رزق خدا کی طرف سے نعمت ہے اور خود چل کر بندے کی طرف آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنی مخلوق کی خدمت کرنے والا بنائے۔ اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین۔